بسم اللہ الرحمن الرحیم مجموعۃ من النظم للحفظ والتسمیع۔ بات چل رہی ہے عبداللہ بادشاہ فکری کی، اور عبارت یوں تھی: قال عبداللہ بادشاہ فکری المتوفى سنۃ سبع وثلاثمائة وألف للہجریۃ ينصح ابنہ۔ اذا نام غر في دجى الليل فاسهري وقم للمعالي والعوالي وشمري وسارع إلى ما رمت ما دمت قادرا عليه وإن لم تبصر النجح فاصبري۔ باپ کی بیٹے کو بڑی خوبصورت نصیحت۔ کاش ہر باپ اپنے پیارے بیٹے کو اور ہر ماں اپنے جگر گوشے کو، اپنی بیٹی کو یہ نصیحتیں کرے، اور ہر بیٹا، ہر ہونہار بیٹی ان نصیحتوں کو اپنے دل کی تختی پر سونے کے پانی سے سنہری حروف میں لکھ لے۔ دنیا تو کٹ جائے گی، اچھا مکان ہے ان کی بھی کٹے گی، کچا مکان ہے ان کی بھی کٹے گی، چھان ہے ان کی بھی کٹے گی، اچھا کپڑا ہے ان کی بھی کٹے گی، درمیانی کپڑا ہے ان کی بھی کٹے گی، لیکن نام اور کام باقی ان لوگوں کا رہتا ہے جو کچھ کر جاتے ہیں دنیا میں۔ اور کچھ کرنے کے لیے اچھے مکان کی ضرورت نہیں، اچھے کپڑوں کی ضرورت نہیں، محنت، لگن، جذبہ، تڑپ، فکر، اچھا بول، اچھی سوچ، بڑی سوچ، اچھا کریکٹر، یہ چیزیں خوبصورت بندے کو خوبصورت بناتی ہیں۔ وَأَكْثِرْ مِنَ الشُّورَى، تیسری نصیحت جو باپ نے کی ہے، یہ کی ہے کہ مشورہ کرتے رہنا۔ وَأَكْثِرْ مِنَ الشُّورَى، مشورہ کرتے رہنا اور بہت زیادہ کرنا۔ اکثر یکثر اکثار علی وزن باب افعال۔ وَأَكْثِرْ مِنَ الشُّورَى، میرے بیٹے مشورہ کرتے رہنا، اپنے باپ سے، بیٹی ہے اپنی ماں سے، اپنے بڑوں سے، کبھی ان کے مشورے سے الگ نہ چلنا۔ کئی دفعہ تم اچھا سوچو گے کہ یہ چیز میرے لیے اچھی ہے، لیکن باپ کی نظر میں وہ اچھی نہیں ہے، تو تم پوچھ لینا کہ مجھے یہ اچھی لگ رہی ہے، کیا کروں؟ اب وہ بتائیں گے، کیونکہ انہوں نے تجربے کیے ہیں، ان کی زندگی لمبی ہوئی ہے۔ یہاں ہیں تو استادوں سے مشورے کرو، گھر پہ ہیں تو اپنے ماں باپ سے مشورے کرو۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ وَأَكْثِرْ مِنَ الشُّورَى فَإِنَّكَ إِن تُصِبْ، اگر تجھ کو سیدھی راہ مل گئی مشورہ کرنے کے بعد، تو کامیاب ہو گیا۔ فَإِنَّكَ إِن تُصِبْ، اگر تو کامیاب ہو گیا، تجد مادحن، تو پائے گا تعریف کرنے والے، سب کہیں گے کہ بہت اچھا ہوا، یہ تو بیچارہ یا یہ بیچاری مشورے سے کرتی ہے کام، اسی لیے اس کو کامیابی ملی ہے۔ تجد مادحن،
تو پائے گا تعریف کرنے والے. او تخطی الرأی، اگر کامیابی نہ ملی، رائے الٹی ہو گئی، مشورے سے بھی کامیابی نہ ملی، چوک گیا تو عذری، تو تجھ کو معذور سمجھیں گے. یہ کہیں گے کوئی بات نہیں، دوبارہ محنت کرو، تم نے تو کسر کچھ نہیں چھوڑی، مشورہ بھی کیا، اچھی طرح پوچھا بھی اپنے بڑوں سے، لیکن پھر بھی کامیابی نہیں ملی، کوئی بات نہیں، دوبارہ محنت کرو. اور اگر بغیر مشورے کے کر دو گی، کامیابی مل بھی گئی تو تعریف زیادہ نہیں کریں گے لوگ، کوئی بات نہیں، چلو ہو گیا. اور اگر خدا نہ خواستہ کامیابی نہ ملی، الٹا ہو گیا، تو کہیں گے یہی ہوتا ہے ان کا حال جو اپنے بڑوں کو پوچھتے نہیں. کتنی گہری بات ہے. وَأَكْثِرْ مِنَ الشُّورَى فَإِنَّكَ إِن تُصِبْ وَأَكْثِرْ مِنَ الشُّورَى فَإِنَّكَ إِن تُصِبْ تَجِدْ مَادِحًا أَوْ تُخْطِيَ الرَّأْيَ تُعْذَرِي. یہ 3 نصیحتیں ہو گئیں. بڑی زبردست نصیحت ہے تیسری بھی. اس لیے اپنی زندگی کی بنیاد مشورے پر رکھو. پہلے اپنے بڑوں سے، پھر اپنے اللہ سے بھی مشورہ مانگو، جس کو ہم استخارہ کہتے ہیں. اور پھر اس کے بعد فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب سب سے مشورہ ہو جائے، رائے پختہ ہو جائے، اب اللہ پر بھروسہ کر کے نکل پڑو، اب محنت شروع کر دو. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. تو یہ تیسری نصیحت ہے. وَأَكْثِرْ مِنَ الشُّورَى فَإِنَّكَ إِن تُصِبْ تَجِدْ مَادِحًا أَوْ تُخْطِيَ الرَّأْيَ تُعْذَرِي.